کریں، ماں باپ پر بھی ہے، اور جو بھی مطلب اوپر ماتحت حاکم ہے، اسی طرح جو گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ دور حکومت دیکھیں، نبی کریم کا بھی آپ دیکھ لیجئے عدل و انصاف کا معاملہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ایسا ہی تھا۔ خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ آپ درہ لے کر اپنے بازار کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کے قریب بھی مت آئے۔ اب یہ ایک حاکم کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی رعایا کو خطا سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، غلط فعل سے بچاتا ہے، تاکہ مزید وہ گمراہی کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اسی طرح ہر ایک کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر ثانی کرتا رہے، دیکھتا رہے، غور و تفکر کرتا رہے۔ خصوصاً اولاد کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کل معاشرہ بڑا نازک چل رہا ہے، بظاہر بچے گھر میں ہوتے ہیں، بالکل کوئی ایسا ان کا برا فعل نظر نہیں آتا، وہ عام روٹین کے مطابق گھر میں بن کر رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بے تکلف دوستوں کے درمیان باہر نکل کر یا اسکول کالج میں جا کر کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اس پر توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور تحقیق کرنے لگ جائیں، پیچھا کرنا شروع کر دیں، کوریدیں بار بار، اس سے بھی بچوں کے اندر ایک بغاوت کا سا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن بار بار کی باز پرس کی وجہ سے ضد میں آ کے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا نظر ڈال کے رکھیں۔ اگر کسی اولاد کے فعل میں کوئی تبدیلی محسوس ہو، روٹین میں لہجہ بدل گیا ہے، کچھ جھڑک والا انداز زیادہ ہو گیا ہے، سخت لہجہ ہو گیا ہے، کچھ برائی کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا ہے، تو پھر فوراً ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے اس کا دل گناہوں سے دور ہو، ورنہ ایک دفعہ سیاہی قائم ہو گئی تو یہ سیاہی پھر برسہ برس چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عالم جوانی میں اگر گندگی کے اندر پڑ جائے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے کہ اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ، تم نے پوری زندگی ایسے گزار دی، اب بھی ایسے گزاری دو، دیکھی جائے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر آپ رات کے ٹائم میں وہاں پر نکل جائیں تو بوڑھے حضرات آپ کو روڈ کے کنارے پر تاش کی گڈی ہاتھ میں لیے وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب بوڑھا شخص ہے، عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، بظاہر اب طویل عرصے کی زندہ رہنے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے گندے مقام پہ بیٹھ کے اور گندے افعال اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دل کی سیاہی ہے جس نے اس کو یہاں پہ بٹھا دیا۔ تو اس لیے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کوئی بھی ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور پھر ایک مرتبہ کامل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو دل کی ساری سیاہی دور ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اگر قلبی سیاہی پہ توجہ انسان نہ کرے تو یہ بگاڑ بڑھتا ہے، اور بعض اوقات پھر ایسا قلب کو گھیر لیتا ہے کہ پھر اس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، پھر گندگی میں آدمی گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو گناہگار ہے وہ تو خود توجہ خوب کرے، جو اگر نیک آدمی ہے اسے بھی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی بھی اس کے قلب کو پاکیزہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب موقع ملے گا دل میں گندگی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ چادر پر گندگی لگ گئی اور اسے صاف کرنا، اور ایک سفید چادر بچھی ہوئی ہے اس پر گندگی آنے سے ہی اس کو بچانا، کہ گندی ہونی نہیں چاہیے۔ تو جو آدمی پاکیزہ فطرت ہے، نیک اعمال کثرت سے کر رہا ہے، باعمل ہے، وہ بالکل اس کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے اس پہ ایک سفید چادر بچھی ہو کہ دھبا لگائیں دور سے نظر آئے، تو اسے دھبا لگنے سے بچانا ضروری ہوگا۔ اور جس کے قلب کی چادر پر دھبے بہت سارے لگ چکے ہوں گے اسے ان کو دور کرنے کا سامان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اگر چادر پہ 2 دھبے لگ گئے تو آدمی سوچے کہ چلو اب تو کالی ہو گئی، پوری سیاہی انڈیل دو اس کے اوپر۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، کم از کم اگر 2 جگہ سیاہی ہے تو باقی پوری چادر تو سفید ہے، اسے تو بچانا چاہیے۔ یہ بس ہمیں سوچ کر اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو دستک دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ضرور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، وسیع علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نے علم قضاء بہت بہترین تھا ان کے پاس، یعنی فیصلہ کرنے کا علم، سیاست کا علم بہت اچھا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ اور داؤد علیہ السلام جو تھے یہ پہاڑوں کی آواز سن لیا کرتے تھے، پہاڑ بھی بات کرتے ہیں، پتھر ذی شعور ہوتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی اور پرندوں کی آوازوں کو سمجھ لیا کرتے تھے، اور یعنی ان کی تسبیحات کو سنتے تھے باقاعدہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے یہ جتنے جانور تھے ان کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، ان کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مومنین میں، اپنے بندوں میں سے، مومنین میں سے کثیر پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اپنے بندوں میں سے مومنین اور مومنین میں سے کثیر مومنوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ کتنی نفیس بات ہے، آپ غور کریں کہ انہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، وسیع علم عطا فرمایا اور حکومت عطا فرمائی، جانوروں پرندوں کو ان کے تابع کیا، تو یہ شکر سے غافل نہ ہوئے، ماد اللہ دل میں کوئی تکبر پیدا نہ کیا، اسے اپنا کمال قرار نہیں دیا کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے پرندوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، جنوں کو قابو میں کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان پرندوں کے قلوب، ان جنوں کے قلوب، ان انسانوں کے قلوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کی طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ہر کمال کو اللہ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، اسے اسی کی عطا قرار دی جائے اور شکر کیا جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمال کی نسبت ہماری طرف ہو، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ اسے باکمال قرار دیا جائے، باکمال کہا جائے۔ مثلا ہم کاروبار میں ترقی کر گئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ترقی دی، بلکہ خواہش یہ ہوگی کہ لوگ یہ کہیں جی آپ کی پلاننگ کی وجہ سے، آپ کی منصوبہ بندی کی وجہ سے، آپ کی ذہانت کی وجہ سے کاروبار اتنا اوپر تک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذہانت استعمال کی ہوگی، انکار نہیں، آپ نے تدبیریں اختیار کی ہوں گی، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن ان تدبیروں کو ذہن میں ڈالا کس نے تھا؟ آپ کو ان تدبیروں کے سوچنے کے لیے عقل کس نے عطا فرمائی تھی؟ اور پھر ان تدبیروں کے مطابق نتیجہ جو نکلا تھا اس نتیجے کو کس نے آپ تک پہنچایا؟ بعض اوقات آپ لاکھ تدبیریں اختیار کرتے ہیں لیکن جیسا توقع ہوتی ہے ویسا نتیجہ نہیں آتا سامنے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے، وہ ایک دم پلاننگ پرفیکٹ ہوتی ہے بالکل، لیکن نتیجہ آتا ہے تو بالکل خلاف توقع آتا ہے۔ تو اپنی تدبیر کے موافق، تدبیر کے مطابق نتیجہ حاصل کر لینا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ جیسی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقع کے مطابق اس کو نتیجہ عطا فرما دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ دنیاوی ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں، کسی چیز کے انتخاب کا معاملہ دیکھ لیں، کاروبار کا، پڑھائی کا اور دنیاوی ترقی، ان کمالات کو انسان چاہتا ہے کہ ہماری طرف منسوب کیا جائے، اور جب یہ خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی آدمی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے سوال کرے جس کا دل اس طرح گندگی میں گرفتار ہو کہ جی آپ نے اتنی ترقی کی کیسے کی، اب اگر وہ کہنا بھی چاہے گا کہ اللہ کا کرم ہے تو شیطان اور نفس کہیں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ کہو گے تو ساری نسبت تو اللہ کی طرف ہو گئی، تمہارا کیا کمال ہوا؟ ٹھیک ہے اللہ کا ہی کمال ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا کہو، اپنا بولو۔ تو پھر انسان کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ قربانی دی، میں نے یوں ہوا، اپنی طرف وہ تمام چیزوں کو منسوب کرتا ہے تاکہ لوگوں کی تعریفات کا مرجع میں بن جاؤں، لوگ مجھے سراہیں، میری مدح کریں، میرا ذکر اور چرچا ہو جائے۔ تو یہ خواہش مناسب نہیں ہے۔ ادب یہی ہے کہ ہم تمام کمالات کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی دل میں خواہش ہے کہ میرا بھی کمال ظاہر ہو، یا اپنی آپ پلاننگ یا تدابیر جو آپ نے اختیار کی وہ بھی آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ادب یہی ہونا چاہیے کہ بھئی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف ہے، اعتراف نعمت کہ ہاں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، وہ اسی کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے، یہ اعتراف کرنا شکر کہلاتا ہے
اس کے لیے کبھی تو ہم زبان سے یہ الفاظ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے آزاد ملک عطا فرمایا، تو یہ ایک اعتراف نعمت ہے اور اللہ کا ہم شکر زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر فعل کے ذریعے ہوتا ہے، عمل کے ذریعے ہوتا ہے، انسان اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور فرما برداری میں لگا دیتا ہے، تو اعضاء کو نافرمانی سے بچا کر مکمل طور پہ فرما برداری میں لگا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی طور پہ شکر کہلاتا ہے۔ تو اس میں دونوں صاحبین نے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قولی شکر ادا کیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل چل رہی تھی، آیت نمبر 15 ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کی ترجمہ کیا، تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قولی شکر کا بیان تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔ پہلے داؤد علیہ السلام تھے، پھر سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تھے، اور یہ کس چیز میں تھے؟ نبوت میں جانشین ہوئے، سلطنت میں جانشین ہوئے، اور جنات اور پرندوں وغیرہ کو، درندوں پرندوں کے تسخیر کے اعتبار سے آپ جانشین ہوئے کہ ان انعامات آپ کو حاصل ہوئے۔ وقال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، وأوتینا من کل شیء، اور ہر چیز میں سے ہم کو حصہ حاصل ہوا ہے۔ یعنی جو ایک صاحب سلطنت نبی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو فضل المبین، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اسے پھر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، یہ ہم نے ایسا کیا، بلکہ اسے پھر وہی اللہ کا واضح فضل قرار دیا کہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے کہ اس نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی، میں پرندے بولتے ہیں اس کو سمجھ لیتا ہوں، اور جتنی چیزیں ایک بادشاہ کو درکار ہوتی ہیں، حکومت کرنے والے کو درکار ہوتی ہیں، ایک نبی کو درکار ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرما دی۔ تو صراحتاً اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، اور یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو بھی حاصل تھی۔ آپ بھی پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھ جایا کرتے تھے، آپ کو اس کا علم باقاعدہ حاصل تھا۔ اگر آپ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں اس قسم کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اونٹ نے آ کے فریاد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد کو پورا فرمایا، سنا، پورا کیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی
بے جان چیزوں تک کی تسبیحات سن لیا کرتے تھے، جیسے کہ ان حضرات کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بعثت سے پہلے، مبعوث فرمائے جانے سے پہلے اس پتھر کو، ان پتھروں کو جانتا ہوں، ان درختوں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، گویا کہ آوازیں آپ کو آتی تھی، وہ سلام کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ اسی طرح جو ستون تھا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر آپ کا لکڑی کا ممبر اقدس بنا تو آپ اس کی طرف بڑھے، تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ تنا آپ کے فراق میں بالکل ایسے رونے لگا جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا کر لیا جائے تو اس کی جدائی میں روتی ہے، یعنی صحابہ کرام پر بھی منکشف ہو گیا اور انہوں نے اس کی آواز کو باقاعدہ سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے اس ستون سے یہ پوچھا، کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے اگا دیا جائے، یہاں پہ لگا دیا جائے زمین میں، تیرے پتے نکلیں گے، پھل نکلیں گے، لوگ تیرے پھل کو کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں گے، تو اس درخت نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں۔ اب وہ تنا ہے، ابھی جڑ بھی نہیں ہے کہ سائنس کی روح سے ہم اس کو جاندار قرار دے دیں، ویسے تو ہماری شریعت میں درخت بے جان ہے، چاہے وہ درخت لگا ہو زمین میں، اس کی جڑیں زندہ ہوں یا نہ ہوں، ہماری شریعت اس کو بے جان قرار دیتی ہے۔ میڈیکل یہ جو سائنس ہے یہ بہرحال اس کو جاندار قرار دیتی ہے، لیکن وہ تو ایک ستون تھا کٹا ہوا، اس کی جڑ بھی نہیں تھی، اور وہ بھی کلام کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو ہمارے نبی کا بہت ہی زیادہ آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، اور آپ کے کمالات کسی اور نبی کو عطا کیے جانے والے کمالات سے کم ہرگز نہیں ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے۔ وہ کس چیز کے لشکر تھے؟ من الجنی، جنات میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیری، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے۔ روکے جاتے تھے مراد ان کو وہاں پہ مسخر کر کے ٹھہرایا ہوا تھا، یہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کو آزادی کی اجازت نہیں تھی کہ یہ بغیر سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں جا سکیں۔ باقاعدہ جب دربار ہوتا تو سب کی حاضری وہاں پر لازم تھی، یہ بھی نہیں کہ 24 آور ہی ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ ایک مخصوص وقت ایسا ضرور تھا جب سلیمان علیہ السلام اپنا دربار قائم فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر سے آپ کا یہ دربار شروع ہوتا تھا اور عصر کے وقت تک رہتا تھا، اس میں ہر پرندے کی، ہر درندے کی حاضری لازم ہوا کرتی تھی، تو یہ سب وہاں پر جمع تھے اور وہ روکے جاتے تھے، یعنی ان کو دربار میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب یہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکری جو تھے یہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے، تو سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو آپ کے پیچھے جنات، بہت سارے انسان، چرندے پرندے درندے، پورا لشکر چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ ایک وادی سے گزرے جہاں پہ چیونٹیوں کے بل تھے، تو اب جب وہاں سے گزرنے لگے، قالت نملتن، تو کہا ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں، بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکری کچل نہ دیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں شعور نہ ہو، یعنی بے خبری میں ایسا نہ ہو، عدم توجہی کی بنا پر سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکری ہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں، فوراً جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی شعور حاصل تھا کہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے درباری جان بوجھ کر ہمیں کبھی ہلاک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظلم ہے، تو اسی لیے وہ جو ان کا جو نملہ جس چونٹی نے کہا، وہ بڑی ذہین چونٹی تھی، اس نے سب کو کہا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو، بہت بڑا لشکر ہے، ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہیں، توجہ نہیں رہتی، کبھی پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، مر جائیں گے، اس لیے فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔
فتبسم ضاحكا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سن کر تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا وہ جو تو نے مجھے انعام فرمائی، وعلی والدی، اور ان انعامات پر بھی جو تو نے میرے والدین کو عطا فرمائے، وان اعمل صالحا، اور اس بات کی تو صلاحیت یہ نعمت مجھے عطا فرما کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر لیں، یا جو تجھے پسند آئیں میں ایسے نیک عمل کر لوں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہاں نیک سے مراد مقرب ہے، کہ مقرب ترین بندوں میں شامل فرما لے۔ ان تھوڑی سی آیات میں بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جانور بھی یہ شعور رکھتے ہیں کہ کون اللہ کا نبی ہے۔ نبی کا شعور ہر جانور کو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یعنی پہاڑ، چرندے، پرندے، درندے سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جنات اور انسان کے علاوہ۔ یعنی جنات اور انسان میں سے تمام لوگ نہیں پہچان پائے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ بہت سو نے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ ان میں سے انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے، لیکن ان انسان اور جنات میں سے بہت سارے ایسے تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو تمام کا انکار مقصود نہیں ہے، بلکہ جنات اور انسان کے گروہ میں سے ایسے لوگوں کی نشاندہی مقصود ہے جو نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں، کہ ایسے ان میں پائے جاتے ہیں۔ باقی اور جو جتنے بھی انواع و اقسام اللہ نے جانداروں کے پیدا کیے، کسی میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو نبی نہ مانے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تمام جانور نبوت کو پہچانتے ہیں، اسی لیے چونٹی نے بھی یہی کہا۔ دوسرا، ان کو یہ شعور بھی حاصل ہوتا ہے جانوروں کو کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی ظلم وغیرہ نہیں کریں گے، ناجائز کوئی کام نہیں کریں گے، یہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور جانوروں کی ایذا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ نفیس کلام کیا کہ یہ بے خبری میں کہیں تمہیں نہ کچل دیں۔ یہاں پہ یہ ضمناً مسئلہ یاد رکھیے گا کہ چونٹی جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات کاٹتی ہیں، بعض اوقات گھر میں زائد ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہم چونٹی مار سکتے ہیں؟ چونٹی کو ہلاک کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی جاندار، کوئی جانور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو یا تکلیف اور اذیت کا باعث بنے، تو اسے مار دینا جائز ہے۔ اب چنانچہ اگر چونٹیاں بہت زیادہ گھر میں ہو گئی ہیں کہ کھانے کی اشیاء میں گھس جاتی ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، آٹے میں گھس جاتی ہیں اور پھر جب پکائیں تو اس میں مسائل، کپڑوں میں گھس جاتی ہیں، کاٹتی ہیں، چونٹیاں بڑی خطرناک قسم کی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو مار دینا یا ان کے لیے کوئی دوا وغیرہ چھڑک دینا یا ہلدی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ خواہ ہم بیٹھے ہوئے، اب بس چونٹی جا رہی ہے، اب اس کو روک رہے ہیں راستہ، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ وہ بیچارے اپنی غذا لے کر جا رہی ہوتی ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، کچھ چیز سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ وہ چڑھتی ہے، اترتی ہے، پھر اور چیز سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح اذیت دینا صرف اپنی تفریح طبع کے لیے، اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اور اسی طرح کا چونٹی کوئی ایذا نہیں دے رہی، وہ بیچاری وہاں جا رہی ہے، اب اس کو پیس دینا، مار دینا کہ ارے ایسا نہ ہو ادھر کو آ کے مجھے کاٹ لے۔ اگر وہ آ کے کاٹ بھی لے گی، کتنی تکلیف پہنچائے گی؟ تھوڑی سی تو ہوگی، اور آپ نے صرف اس تکلیف کو جو ابھی آپ کو ہوئی بھی نہیں ہے، آپ نے ایک جاندار کو مار دیا، یہ ظلم ہے۔ اس پر آخرت میں گرفت بالکل ہوگی کہ اگر آپ نے بیجا، یا میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں کہ اگر ہم نے بیجا کسی چونٹی کو یا کسی بھی جانور کو اذیت دی تو مسئلہ ہوگا۔ لیکن جو ہم نے آپ کو اصول بتایا، اگر یہ آپ اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور تکلیف پہنچا رہا ہو، اذیت کا باعث بن رہا ہو یا ہمارا نقصان کر رہا ہو، اس کو مارنا جائز۔ لہذا چوہا مارنا بالکل جائز، یہ کیونکہ کاٹتا ہے، پیٹتا ہے۔ جھینگر مچھر بالکل جائز، کھٹملوں کو مارنا بالکل جائز، جوؤں کو مارنا بالکل جائز۔ یہ ایذا دینے والی چیزیں ہیں، جو ایذا دے رہی ہوں تو ان کو مار دیجئے۔ تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ان جانداروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور جانور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں ان سے مسئلہ معلوم ہوا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو حس عطا کی جاتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
حس دراصل اس قابلیت یا صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں، دوسری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہوتی ہیں، اس کی جمع حواس ہے، اور 5 کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں، تو اس لیے انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ایک، دیکھنے کی صلاحیت، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، سننے کی صلاحیت، اگر دروازے کے پیچھے سے کوئی آدمی بولے تو فوراً آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی آواز سنتے یہ فلاں ہے، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے، کیا ہے، کان سے سن کر آپ نے فوراً بتا دیا۔ اس طرح سونگھنے کی صلاحیت، آنکھیں بند ہیں، آم آپ کے ناک کے قریب کیا جائے اور پوچھا جائے بتائیے کیا ہے، تو فوراً آپ کہیں گے آم۔ تو سونگھ کے بھی بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چکھ کر، کڑوا پن، میٹھا، پھیکا، نمکین، تیز نمک، کم نمک، ہم زبان سے معلوم کر لیتے ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح 5واں ہے چھو کر، چھونے کے ذریعے بھی ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جس سے نابیناؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی فقیر کو آپ پیسے دیں وہ ٹٹولتا ہے کہ سکہ کون سا ہے، 2 کا ہے، 5 کا ہے، پھر وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ تو 5 قسم کی حس ہیں، دیکھنے کی حس، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، 5، انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو عام لوگوں کے اندر جو یہ حواس ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی حصیں ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہیں، اتنا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی سائنس حیران ہے کہ چونٹیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو کیا کلام کرتی ہیں، ان کی آواز ابھی تک نہیں سنی گئی، جبکہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پرندے قریب ہوتے ہیں تو بہرحال سرسراہٹ یا چہچہاہٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ بادب خاموش ہو کے پرندے چلتے تھے، حالانکہ ان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن خاموش ہو کے بھی چلیں تو ہوا تو تھی، کچھ نہ کچھ چلنے کی سرسراہٹ ہے۔ اتنا شور اور لاکھوں کا مجمع جب چل رہا ہو ساتھ میں، تو کتنا مطلب یہ کہ مسائل، کتنا آوازیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بہت دور، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ چونٹی 3 میل کے فاصلے پر تھی، سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور تھے، اور آپ نے اپنی سماعت کے ذریعے اس چونٹی کے کلام کو سن لیا، اور سننے کے بعد تبسم فرمایا۔ بڑی بات ہے، کتنی زبردست حس عطا کی گئی ہے۔ تو جو نبی سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، ان نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ باعطائے الہی یہ کسی انسان کی آواز سینکڑوں میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ضمناً بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، تو اس پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے، تو یہ کیسے سنیں گے، اتنی دور سے ایک بشر کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض یا سوال اس وقت پیدا ہوگا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف توجہ جب نہیں رہے گی۔ دوسرا، جب آپ نبی کو اپنے اوپر قیاس کریں گے، نبی کی حس کو اپنی جیسی حس سمجھیں گے، تب ایسا ہوگا۔ حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی حس عام آدمی کی حس سے 1000 گنا بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی کے سننے کی جو حس ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19 تک ہمارا کلام ہو چکا تھا، تفسیر ہم نے بیان کی تھی، اور ابھی ہماری بات اس موضوع پہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی حس یا ان کے حواس عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد ہوتے ہیں، جن کا آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ عام انسان جتنا سنتا ہے، نبی اس سے بہت زیادہ دور تک سنتے ہیں۔ عام آدمی جہاں تک دیکھتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی نظروں کی رسائی اس سے یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہماری جو تصرف ہے، ہمارا ہاتھ ہم بڑھاتے ہیں جہاں تک ہمارا پہنچتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو اس سے زائد تصرفات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے آخر کلام یہ چل رہا تھا کہ جیسے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی پاکستان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے، یا رسول اللہ کہے، اور عقیدہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے، تو یہ وسوسہ آ سکتا ہے یا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیسے سن لیں گے، اتنی دور سے ایک بشر ہمارا کلام کیسے سن لے گا۔ تو اس پر میں آپ کو یہ وضاحت عرض کر رہا تھا اس موضوع کے اعتبار سے کہ یہ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا جب ہم دو امور کی طرف سے عدم توجہی اختیار کریں گے، اپنی توجہ کو ہٹائیں گے۔ ایک اللہ کی عظمت کی جانب سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حواس کے عام لوگوں کے حواس سے بڑھ کر ہونے سے اگر آپ توجہ ہٹا لیں گے تو یہ گڑبڑ پیدا ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ہماری طرح نہیں ہیں، وہ ہماری طرح وہ بشر ضرور ہیں، لیکن وہ بشریت میں انتہائی کامل ہیں۔ ہماری بشریت میں ان کی بشریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہٰذا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین نے بتایا کہ یہ چونٹی 3 میل کے فاصلے پر تھی، جس کی آواز کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا تھا۔ تو اس لیے جب سلیمان علیہ السلام جو فضائل و کمالات میں یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں، وہ 3 میل دور ایک چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی آواز دور سے سن رہے ہوں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم نبی کے حواس کو اپنے حواس پر قیاس کریں گے۔ ایسے شخص سے سوال ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ایک بشر ہوتا ہے، ہماری طرح ہی سنتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو کیسے سن لیا؟ آپ اس کا جواب دیجئے، تو نہیں دے سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اعتراض اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی جانب سے توجہ ہٹے گی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ہماری آواز کو ہزارہا میل، سینکڑوں میل دور تک پہنچا دے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ آج ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں کہ آپ سینکڑوں میل دور کی آواز سن رہے ہیں۔ آپ ایک کال کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ایک شخص آپ کی آواز کو سن لیتا ہے، یورپ کنٹریز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ فوراً موبائل پر، ٹیلی فون پر آپ کی آواز کو سن لیتا ہے۔ ممکن تو ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بہت دور، 2-3 میل دور ایک آدمی ہتھوڑا مارتا ہے زور سے، تو وہ آواز آتی لیٹ ہے، ہمیں دیر سے پہنچتی ہے، لیکن ہتھوڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے 3 میل 4 میل کے فاصلے سے۔ تو وہ زوردار آواز ہمارے کان تک کون پہنچا رہا ہے؟ کہ آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالی ہم تک پہنچا رہا ہے حقیقتاً۔ اسی طرح جو آلات اور اسباب ہم نے ایجاد کر لیے، اس سے آواز ہماری ہزاروں میل دور تک پہنچ رہی ہے، تو عقل ہماری استعمال ہوئی، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ یہ بھی دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے تو عام آدمی کو بھی یہ ایک ایسے خیالات دے دیے اور ایسی کوشش کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعے ہزارہا میل دور کی آواز سن رہا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی ذریعے کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آواز سنوا دے؟ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی دور سے بھی نبی کو ندا کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ آپ ندا کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پکاریں گے تو باعطائے الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز کو سنیں گے۔ یا یہ عقیدہ رکھ لیں
کہ ہماری آواز کو اللہ تبارک و تعالی وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، جب وہ پہنچائے گا تو نبی سن بھی لیں گے، اور نبی کا دور سے سننا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن لیا تھا۔ اور ویسے بھی آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں بھی ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دراصل ایک چٹان کی آواز ہے جو آج سے 70 برس پہلے، 70 سال 70 ایئرز پہلے گرائی گئی تھی، جہنم میں گرائی گئی تھی، یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے، یہ اس کی تم نے آواز سنی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اگر آسمان دنیا سے ایک چھوٹا سا پتھر گرایا جائے تو وہ شام سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا۔ چھوٹا پتھر کے گرنے کی رفتار یقینی سی بات ہے کم ہوگی، اگر اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چٹان گرائی جائے تو وہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ اگر پتھر صبح آپ پھینکیں شام تک پہنچ رہا ہے تو چٹان دوپہر تک پہنچ جائے گی۔ تو آسمان سے زمین تک صرف صبح سے دوپہر کے اندر پہنچ جائے ایک چٹان، تو یہی چٹان اگر 70 برس تک گرے گی تو غور کریں کتنی گہرائی ہوگی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعطائے الہی آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے زمین پر بیٹھ کر 70 سال کی گہرائی کی آواز نہ صرف خود سنی بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کی عطا سے سنی، اور سرکار نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی آپ کے، یعنی آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے، یعنی فضائل و کمالات کے اعتبار سے۔ لہذا مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم کے کمالات روز بروز بڑھتے ہیں، ان کی برکات میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنے نبی سے ترقی کا وعدہ کیا ہے، تنزلی کا نہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایک معجزہ تھا جو ختم ہو گیا، ایک وقت میں نبی نے سنا پھر ختم۔ تو یہ صلاحیت کا حاصل ہونا یا ایک فضیلت کا حاصل ہونا کہ اتنی دور کی آواز آپ نے سنی اور پھر اس کا چھین لیا جانا، یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ترقی عطا فرمائے گا، تنزلی عطا نہیں فرمائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو نبی آج سے 1500 سال پہلے 70 سال کی گہرائی میں گرنے والی ایک چٹان کی آواز سننے پر قادر ہے، تو وہ آج اس کے فضائل و کمالات کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی دور کی آواز سن رہا ہوگا۔ تو اگر آپ یہاں سے مدینہ منورہ کا فاصلہ دیکھ لیں تو 70 سال نہیں ہے، پیدل بھی چلیں گے تو غالباً 70 سال آپ کو نہیں لگیں گے۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے برس کی گہرائی میں گرنے والی چٹان کی آواز سن رہا ہے، اگر ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے اپنے ایک امتی کی آواز کو بغیر کسی آلے، بغیر کسی سبب کے سن رہے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب وہی کرے گا، حیران وہی ہوگا جس نے نہ قرآن پڑھا ہوگا نہ اس کی حدیثوں کی طرف توجہ ہوگی۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے حواس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو آپ نے تبسم فرمایا اس حال میں کہ آپ نے دہک فرمایا اس کے قول کی بنا پر۔ تبسم اور دہک دو لفظ یہاں پر استعمال ہوئے، یاد رکھیں پہلے تبسم ہوتا ہے، پھر دہک ہوتا ہے، پھر قہقہہ بنتا ہے۔ تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، یعنی ایسا ہنسنا جو آواز بالکل اس میں نہ آئے، صرف تھوڑا سا ہونٹ ہلیں، بس یہ تبسم ہے۔ اور دہک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں
بہت زیادہ آدمی ہنستا ہے لیکن آواز اس میں نہیں نکلتی، ایک دم بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کھکی کھکی جیسے ہوتی ہے، ہلکی سی، بالکل بالکل ہلکا۔ ایک ہے کہ زیادہ کھکی کھکی کرنا کہ اطراف میں کچھ لوگ سن لیں، تو تبسم جو ہوتا ہے وہ صرف مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے دہک، دہک کا معنی ہنسنا، ہنسنے سے مراد اتنا ہوتا ہے کہ دانت بھی نظر آ جاتے ہیں، منہ بھی تھوڑا کھلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی آواز بلند نہیں ہوتی، دوسروں تک آواز نہیں جاتی۔ یا یوں کہہ لیں آپ، تبسم وہ ہے جس میں مسکراہٹ ہو، آواز بالکل نہ ہو۔ دہک وہ ہے جس میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی، صرف اپنے تک ہی رہتی ہے، ہم اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اور قہقہہ اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس میں ہماری آواز دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو قہقہہ کا مطلب وہ جناتی قہقہہ نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے الف لیلہ وغیرہ کوئی پروگرام دیکھا ہو، اس میں جنات ہو ہا 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 کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے قہقہہ۔ قہقہہ کی یہ تعریف حقیقتاً نہیں ہے، قہقہہ کی تعریف فقط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی آواز کو سن لیں۔ وہ آپ کھیکی کھیکی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادھر 3-4 تک بھی آواز پہنچ گئی، اس کو قہقہہ کہا جائے گا۔ تو اس لیے تبسم اور دہک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں چیزیں، لیکن کبھی بھی قہقہہ آپ سے ثابت نہیں، کیونکہ قہقہہ جو ہے یہ مطلب مروت کے خلاف ہے، ایک بردباری اور وقار کے خلاف ہوتا ہے قہقہہ، جبکہ تبسم اور دہک یہ وقار کے اندر رہتا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں یہ دہک فرماتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں، قہقہہ نہیں فرماتے۔ تو اس لیے زیادہ بلند آواز سے ہنسنا نہیں چاہیے، بے اختیار آواز نکل جائے ایک الگ بات ہے، اور تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ بس بے فکر ہو کہ اونچے اونچے ٹھٹے لگا رہے ہیں آدمی، کہہ لگا رہے ہیں، تو اس قہقہہ زیادہ لگانے سے چہرے کا نور کم ہوتا ہے، اور چہرے کا نور کم نہ ہو تو کم از کم دل کا نور تو کم ہوتا ہے، سیاہی سی آتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قہقہہ کم سے کم لگائیں۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی عادت اگر ڈال لی جائے تو اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور دل میں نور محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال تبسم، دہک اور قہقہہ 3 چیز یاد رکھیں۔ تبسم کے اندر بالکل آواز نہیں ہوتی، صرف مسکراہٹ ہے۔ دہک میں آواز تو ہوتی ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچتی، اپنی ذات تک محدود رہتی ہے۔ اور قہقہہ میں آواز ہوتی ہے جو دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے، ان تینوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو تبسم اور دہک یہ سنت ہوتی ہے اور قہقہہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ کہ گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا کہ شریعت نے اس کی بھی وہ بھی زیادتی، کبھی کبھار نکل جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی زیادتی کرنا کہ ہر وقت قہقہہ لگانا یا جب بھی ہنسیں تو قہقہہ کی شکل میں ہنسیں، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو ناپسند تو کیا ہو لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیے، جب آپ نے اس چونٹی کے قول کو سن لیا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا ذاتی کمال قرار نہیں دیا، کہ جیسے ہم لوگ اپنے کوئی متبعین ہوتے ہیں تو یعنی کچھ تابع لوگ تو جو بھی کمال کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں تحسین طلب نگاہوں سے کہ اب مانو میرا کمال، دیکھا کیسا میں نے کیا، کیسا کمال دکھایا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ چونٹی کی آواز سننے کے بعد آپ نے سب اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو میں نے چونٹی کی آواز سنی ہے، کیسا ہے میرا کمال، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور سب کہتے ہیں جی جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا کمال ہے۔ جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اطراف میں ہوتا بھی یہ ہے کہ ہم اکثر خوش آمدی قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں، جو ہر ہماری بات میں چاہے اس میں کوئی کمال کا پہلو ہو نہ ہو اسے باکمال قرار دیتی ہے وہ عوام جو ہے، اور وہ ہمیں سراہتی رہتی ہے تو قلب کو سکون ملتا رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان عوارضات بشریہ سے پاک و صاف تھے، لہٰذا آپ نے آگے کیا عرض کی؟ وقالا، تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی، وعلی والدیہ اور میرے والدین کو عطا فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ اور مجھے توفیق عطا فرما ایسے عمل کی جو نیک ہو اور وہ عمل تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی کمال ظاہر ہو، کوئی اللہ کا انعام کا احساس ہو کہ اس کی موجودگی میرے پاس ہے، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، فوراً شکر ادا کریں، اور شکر کے ساتھ ساتھ اس کرم پر مطمئن نہ ہو جائیں، یعنی اسی پر نہ ٹھہر جائیں بلکہ اور زیادہ کی طلب کریں، اور زیادہ مانگیں۔ لہٰذا آپ نے پہلے تو عرض کی کہ میں شکر ادا کرتا ہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی، میرے والدین کو عطا فرمائی، اور اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے عمل کروں
کہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ تو پہلے آپ یہ کر رہے تھے عمل، اس کے باوجود آپ نے دعا کی، اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز پہلے حاصل ہوتی ہے اگر آدمی اسی کے لیے دعا کرے تو اس کو پھر استقامت پر ہم حمل کرتے ہیں۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں اگر یہ دعا کروں اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو یہ میں تو پہلے ہی پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پہ استقامت عطا فرما دے۔ تو گویا کہ استقامت کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نیک اعمال پر استقامت عطا فرما دے جو تیری پسند والے ہیں، میں وہ عمل پہلے ہی کر رہا ہوں، ان پہ مجھے استقامت عطا فرما دے۔ اور آخری جو جملہ ہے اس میں دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو آپ نے عرض کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے مقربین میں داخل فرما دے، اپنی رحمت سے۔ تو یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عمل کو اہمیت نہ دے بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی طرف توجہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات اس انداز سے بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی داخل جنت ہوں گا۔ تو اس لیے کمال یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے اور بھول جائے کہ میں نے کوئی نیک عمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میرا عمل کچھ بھی نہیں، بس تو اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے۔ اللہ کی رحمت پہ توجہ کرنی چاہیے، اور پھر اتنے مقرب ہونے کے باوجود پھر مقربین میں داخلے کی دعا کرنا یہ عاجزی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ ماقبل آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنات پر، انسانوں پر، جانوروں اور ہوا پر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، ان تمام مخلوقات کو آپ کا مسخر کر دیا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک وادی سے گزرتے ہوئے ایک چونٹی کی آواز کو سماعت فرمایا تھا، اس پر آپ نے تبسم فرمایا، اور اتنی دور سے، یعنی مفسرین نے فرمایا کہ تقریباً 3 میل کے فاصلے سے وہ چونٹی بولی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو اپنے کان سے سنا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ایک نبی کس طریقے سے اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے کسی بھی انعام کو اپنا ذاتی کمال تصور کرتے ہوئے غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ دربار لگاتے تھے تو تمام جانوروں کا، انسانوں کا، جنات کا، یعنی جو آپ کے قریبی تھے،
جہاں تک آپ کی حکومت تھی ان سب کا وہاں پر موجود ہونا ضروری تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ طائرانہ نگاہ ڈالتے تھے، اگر کوئی غائب نظر آتا تھا تو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے ہدہد کو نہ پایا، تو اس کا تذکرہ اب یہاں پر ہوا، اور یہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس کا آگے واقعہ بیان ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا، ان کو ملاحظہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ ما لیا کیا ہے مجھے کہ لا ارى الهدهد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی کیا معاملہ ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کہ یا تو وہ واقعی حاضر نہیں ہے، غائبین میں سے ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، سخت عذاب دوں گا، یعنی اگر واقعی وہ دربار سے غائب ہے تو سزا کا مستحق ہے، سخت سزا دی جائے گی، او یا پھر لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح روشن سند لے کر آئے، کوئی دلیل لے کر آئے کہ جی اس وجہ سے، یعنی کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے کہ اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا اور دربار میں حاضر نہ ہو سکا تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا، یعنی زیادہ دیر غائب نہ ہوا، آ گیا۔ فقال، تو اس نے عرض کی کہ احطت بما لم تحط به، کہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی، یعنی آج میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کر لیا ہے، ایک ایسے معاملے کو میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ ہدہد کا اپنا خیال تھا جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کو بذریعہ وحی بہت سی چیزوں کی خبر ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہدہد کو یہ معلوم ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا معلوم ہے کیا نہیں۔ بہرحال اس نے اپنا قیاس کیا کہ میں ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آج تک بظاہر آپ کے سامنے نہیں آئی ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں شہر سبا سے آپ کی خدمت میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، ایک یقینی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ملک سبا ایک ملک تھا جہاں کی ایک ملکہ تھی، تو وہاں پہ وہ ہدہد گیا اور اس نے وہ تمام معاملات ملاحظہ کر کے اور پھر آپ کو آ کر بتائے۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وَإِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً، بے شک میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا، تملکہم، کہ جو ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی تھی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یعنی جیسے ایک بادشاہوں کو جن جن امور کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہانت ہے، فطانت ہے، خاندانی وجاہت ہے، حسن و جمال ہے، جنگی مہارت ہے، پھر لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کا سلیقہ ہے، لوگوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہے، یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر اس عورت کے اندر پائی ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، بہت بڑے تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، شاہی تخت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 80 گز کا تقریباً تخت تھا، اور اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور بہت ہی وزنی وہ تخت تھا۔ تو 80 گز کا کتنا بڑا تخت ہوگا، وہ اندازہ کریں کہ 80 گز کا آج پلاٹ اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا پلاٹ لگتا ہے، تو اتنا بڑا تخت، اور اس میں پھر ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوں، تو کتنا وزنی اور کتنا وسیع و عریض ہوگا۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سنوار دیے ہیں، مزین کر دیے ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح اسلوب کلام آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اعمال کو مزین کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے وہ خلاف شرع کیوں نہ ہو، وہ اعمال اسے مطمئن کر دیتے ہیں، ان اعمال سے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے، کوئی بے چینی اضطراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے اگر ایک غلط عقیدے پر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے، تو بعض اوقات وہ اس پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو جب وہ غلط کام پر مطمئن ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے سنوار کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے، تبھی یہ مطمئن ہو گیا، ورنہ اگر اپنے اعمال کی قباحت پر مطلع ہوتا
تو اس میں کبھی بھی اس کے قلب میں اطمینان نظر نہ آتا، نہ یہ مطمئن ہوتا۔ تو یہ اطمینان قلبی اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اور یہ اس پر مطمئن ہے۔ فصدہم عن السبیل، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، تو وہ راستہ نہیں پاتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو دراصل اب ایک ایسی قوم کہ جس تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے کم از کم اتنی بات کو جان لیں کہ اس کائنات میں کوئی ذات تصرف کر رہی ہے، کوئی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ اس پر بھی مطلع ہو جائیں کہ اس ذات کا نام خدا ہے، وہ خدا یعنی ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ ایک ایسی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ابھی معرفت حاصل ہی نہیں ہے، اس کو سامنے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی تصور پیش ہی نہیں کیا گیا، تو لازم سی بات ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، یہاں تک تو ضرور ہے کہ عقل کام کرے گی کہ کوئی نہ کوئی کائنات میں ایک ذات ایسی جو تصرف کر رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر شکل صورت بنائی جا رہی ہے، کائنات کے تقسیم رزق کا نظام، اور پھر سورج چاند ستارے وغیرہ جو گردش کر رہے ہیں، یہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، اور بے شمار نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جو انہیں پیدا کر رہی ہے، بنا رہی ہے، بگاڑ رہی ہے، تغیر و تبدل کر رہی ہے، تصرف فرما رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر شیطان ہوتا ہے۔ لازم سی بات ہے کہ جب کوئی ہدایت کے اسباب اور ذرائع نہیں ہیں تو پھر شیطان مختلف عبادات میں لگا دیتا ہے، مختلف غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم تھی، یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جن تک ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو نہیں بلایا گیا تھا، توحید کے اقرار نہیں کروایا گیا تھا، انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی، اس لیے وہ بتوں کو، یہ سورج کو پوجنے لگے تھے۔ تو یہ ہدایت ان کو کیسے حاصل ہوتی، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی قوم کہ جس تک کوئی اللہ کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کثیر دلائل دونوں جانب ہیں، ویسے زیادہ قوی دلائل اس بات پر ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی انشاءاللہ بخشش فرما دے گا، ان سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے اس بات کے کہ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں رکھی جاتیں، اور پھر وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے تو اختیار کے ساتھ پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، اور جن تک ہدایت پہنچی ہی نہیں تو ان کو قصوروار ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو، کسی ذات کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے کا اور اسلام کیا ہے، یا جو بھی اس زمانے میں جس بھی نبی کا دین تھا، لیکن اتنا تو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے نبی بھی ہوتے ہیں اور آسمانی کتابیں وغیرہ ہیں اور آخرت ہے، میدان محشر قائم ہوگا، یہ چیزیں اگر کسی کو بتائی نہ جائیں تو کیسے ان پر عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اس قوم پر کم از کم اتنا ضرور لازم ہے کہ وہ کائنات میں موجود دلائل کو دیکھ کر کم از کم اتنی معرفت ضرور حاصل کرے اور اس کا اقرار بھی کرے کہ ایک ذات ضرور اس کائنات میں ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اور تصرفات فرما رہی ہے، تغیر و تبدل کر رہی ہے۔
اب وہ ذات کون ہے یہ اگر نہ بھی ان کو پتہ چلے تو کوئی بات نہیں، اتنا کم از کم اقرار کریں کہ وہ ایک ذات ایسی ہے جو ایک تمام کام کر رہی ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کم از کم ذہن میں تصور رکھیں، کیونکہ کائنات کے دلائل دیکھیں گے تو ضرور اس کائنات کو چلانے والا چاہیے، ورنہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چل سکتی، یہ کشتی پانی کے اندر نہیں چل سکتی اگر چلانے والا نہ ہو۔ تو یہ اس طرح ان دلائل پہ غور کر کے ایک ذات کا تصور حاصل ہوگا کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی ذات چلا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اکیلی ہے، اس پر دلیل اس بات سے حاصل کی جائے گی کہ اس کائنات کا نظام بے نقص چل رہا ہے، بڑی تباہی نہیں پیدا ہوتی، پوری کائنات تباہ نہیں ہو جاتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ دو رائے مجتمع نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، بلکہ ایسا قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ کم از کم یوں سوچیں کہ ایک ہی ذہن اس پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر دو عقلیں مل جاتیں، اگر دو لوگ مل جاتے تو ضرور رائے میں اختلاف ہوتا، اور جب رائے میں اختلاف ہوتا تو ضرور نظام بگڑ جاتا۔ اس نظام کا بے نقص چلنا اور مسلسل ایک ہی طرح روٹین کے ساتھ چلنا ثابت کرتا ہے کہ ایک ہی کا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ تو توحید پر اور خود ذات باری تعالیٰ کی موجودگی پر دلیلیں اس کائنات میں بکثرت موجود ہیں، تو اپنی عقل کو استعمال کر کے ان دلائل کو دیکھ کر کم از کم ان دو چیزوں کا اقرار کرنا ان پر لازم ہے۔ لہٰذا اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں تو نجات ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر وہ قابل گرفت ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہر ایک کے اندر اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی افریقہ کے کسی قبیلے میں پیدا ہوا، اب ان کی مصروفیات اور ان کے جو سوچنے سمجھنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کہ کوئی زیب و زینت میں ہی لگ جائے اور کوئی کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کائنات میں اس طرح غور و تفکر کرے، کیونکہ یہ تو غور و تفکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔